نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر صوفی احسان الہی قادری صاحب عالمی مولگ اسلام خطیب پاکستان علامہ صاحبزادہ پیر عرفان الہی قادری صاحب جناب صاحبزادہ رضوان الہی قادری صاحب برادرم چودھری افضال صاحب اور جملہ خلفاء کرام لاہور سے لے کے کراچی تک آستانہ عالیہ سہو چک شریف سے نسبت رکھنے والے مریدین محبین خلفاء ہماری مائیں بہنیں دور و نزدیک سے آنے والے تمام احباب علماء کرام آج زندگی میں ایک بار پھر ہم حضور قلندر کبریہ حضرت پیر صوفی اللہ رکھا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار کے سائے میں سالانہ عرس پاک کی تقریب میں موجود ہیں اپنے دل کی ویران بستیوں کو پھر سے آباد کرنے کے لیے اپنے من کی دنیا کو عشق مصطفیٰ سے سیراب کرنے کے لیے اس روحانی وجدانی اسپرچول گیدرنگ کے اندر پورے پاکستان سے تشریف لانے والے محبین و مریدین آج پہلا دن عرس پاک کا 3 دن یہ ورکنگ ڈیز ہے ویک ڈیز ہے یہ سیٹرڈے سنڈے نہیں یہ منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے ہے یہ عام دن نہیں ہے یہ ورکنگ ڈیز ہیں مگر اس کے باوجود دور و نزدیک سے غلامان مصطفیٰ کا آنا عشاق کا آنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کچھ وہ گیدرنگز ہوتی ہیں کہ لوگوں کو بریانی کی پلیٹ پہ بلایا جاتا ہے پیسے دے کے بلایا جاتا ہے وہ آئیں یا نہ آئیں یہ ان کی مرضی ہے مگر جہاں اللہ کا ولی رہتا ہے جہاں خدا کا ولی بستا ہے اس سے محبت کرنے والے قرب و جوار سے اپنے معاملات کو چھوڑ کر اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے اپنے کاموں کو چھوڑ کے فقط حاضری کے لیے فقط فیضان کے حصول کے لیے فقط من کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے سارے کام چھوڑ کے درگاہ کا رخ کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چلے ہماری نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہے اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہے اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے خدا بھی راضی ہوتا ہے مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے یہ وہ فیضان ہے کہ جس کے حصول کے لیے دنیا آتی ہے من کی دنیا کا بدلتی ہے دنیا لوگ رزق کی تلاش کے لیے دور و نزدیک جاتے ہیں یہاں سے ساہو چک شریف سے وہ رزق ملتا ہے جو روح کو شاد کرتا ہے جو روح کو آباد کرتا ہے لوگوں نے سمجھا جسم سب کچھ ہے مگر جسم تو ہے اصل دنیا روح کی دنیا ہے روح کی دنیا ولیوں کے در سے سیراب ہوتی ہے یہ تو درگاہ ہے سامعین محترم چند منٹس میرا خود عقیدت و محبت کا تعلق اپنی جگہ مگر ریئلٹی اپنی جگہ حقیقت کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا حقیقت یہ ہے مسجد خانقاہ مسجد مدرسہ کچھ کہیں پر فقط مدرسہ ہے اور وہاں
مسجد نہیں تو اقبال کہتا ہے گلا تو گھونٹ دیا ہے یہ مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ کسی نے سمجھا فقط خانقاہ بنا لو، اپنے گھروں کو آباد کر لو، اپنی کوٹھیاں لے لو، بگ پیلس بڑھا لو، مدرسے کو کیا کرنا ہے، مسجد کو کیا کرنا ہے، دم کرو، نظام کو چلاؤ۔ مگر سامعین محترم پھر ایک مسجد ہے کہ لوگ آئے نماز پڑھی چلے گئے، مدرسہ فقط ہے علم لیا عشق نہ لیا، کہیں پہ فقط خان کا دم کیا پیسہ لیا بات ختم، کہیں پہ نماز پڑھی بات ختم۔ مگر 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھے، حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ولی وہ بنتا ہے جو در عالی پہ جھکتا ہے، جس کو فیضان عالی ملتا ہے وہ حسن بصری بنتا ہے، وہ خواجہ اجمیر بنتا ہے، وہ فرید الدین مسعود کا شکر بنتا ہے، وہ علی حجویری بنتا ہے، وہ بابا نقیب اللہ شاہ بنتا ہے، وہ صوفی اللہ رکھا شاہ بنتا ہے، وہ صوفی احسان الہی قادری بنتا ہے۔ مگر سامعین محترم جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آستانہ علیہ ساہو چک شریف آپ کی نسبت اس خانقاہ کے ساتھ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہیں پہ خانقاہ مدرسہ نہیں، مسجد نہیں، کہیں پہ مدرسہ خانقاہ مسجد نہیں، مگر خواجہ اجمیر کا پیغام یہ ہے کہ جہاں اللہ کا ولی بیٹھتا ہے وہاں خانقاہ بنتی ہے، مسجد بنتی ہے، اور دنیا کو علم دینے کے لیے مدرسہ بنتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی نسبت کسی عام جگہ کے ساتھ نہیں ہے، کسی عام درگاہ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی نسبت ان کے ساتھ ہے۔ حضرت علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب، اللہ رب العزت نے حضرت صوفی اللہ رکھا شاہ رحمت اللہ علیہ کا فیضان دیکھنا ہو تو دیکھے، اللہ رب العزت نے وہ فرزند، وہ اولاد عطا کی کہ پاکستان کی سرزمین ہو، ملائیشیا ہو، عرب کی دھرتی ہو، یا انگلستان، یونائیٹڈ کنگڈم، UK کی سرزمین ہو، جہاں پہ حضرت صوفی احسان الہی قادری دامت برکاتہو کا چشم و چراغ علامہ پیر عرفان الہی قادری گئے، بلیو می آنیسٹلی اسپیکنگ، سچ بات کر رہا ہوں، دل کی گہرائیوں سے کر رہا ہوں، اور پپانگے دہل کر رہا ہوں۔ UK کے اندر جو قبلہ پیر صاحب کا ٹور ہوا، I can't explain in my words، یقین جانے چاہے حضرت سلطان بہو کے صاحبزادے ہو، یا چاہے حضرت علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہو، چاہے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر قادری کا ادارہ ہو، اور چاہے جتنے بھی ادارے ہو، UK کی سرزمین کے اندر صوفی اللہ رکھا شاہ کا فیضان بولا ہے، ایسا فیضان بولا ہے، یہ فیضان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ ساہو چک شریف، بڑے بڑے علماء سے وابستہ ہے، مشائخ سے وابستہ ہے، مگر آئے روز جو ایکٹیویٹیز پیر صاحب کی تھی، یہ کیا تھا؟ یہ ان کا کمال نہ تھا، ان کے پیچھے جو نگاہ ہے اس کا کمال تھا، ان کے پیچھے جو دعائیں تھی اس کا کمال تھا۔ ایسا تاریخی دورہ کیا کہ UK کے مشائخ علماء قبلہ پیر صاحب کو سلام پیش کرتے۔ یہ کیا ہے؟ جو ساہو چک شریف کی درگاہ سے اس گاؤں سے جو فیضان اٹھا تھا، فقط سیالکوٹ نہیں، پاکستان نہیں، پوری دنیا کے اندر فیضان پھیلتا جا رہا۔ تو آپ کی نسبت اس خانقاہ کے ساتھ ہے جہاں اہل علم عطا کیا، اور علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب روحانیت کی دنیا ہو، خطابت کی دنیا ہو، کتب لکھنا ہو۔ اور میں ایک بات کروں، سب سے مشکل کام کیا ہے؟ آپ منتھلی میگزین نہیں چلا سکتے۔ میرے ساتھ علماء بیٹھ جائیں، میں بڑے بڑوں کو جانتا ہوں
کہ منتھلی میگزین چلایا ختم ہو گیا، مگر فرام ڈے فرسٹ سے لے کر ماہانہ میگزین کا ادارہ مناد الاسلام، منتھلی مناد الاسلام کا قیام وہ لائے، کس کے لیے؟ ہم لوگوں کی تربیت کے لیے، علم سے وابستگی، علم سے شغف، اور اب آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سننا چاہتے ہیں؟ بات بلند کر کے بتائیں ماشاءاللہ۔ اب پورے ملک سے آئے ہیں، آنے کا مقصد تو پورا ہو، معلومات میں اضافہ تو ہو، پتہ تو چلے آپ کہاں ہیں۔ الحمدللہ خانقاہ کا فیضان بول رہا ہے، میڈیا کی دنیا ہو، سوشل میڈیا کی دنیا ہو یا پوری دنیا ہو، فیضان بول رہا ہے۔ اور اب الحمدللہ more than 120 million 12 کروڑ سے زائد روپیہ لگا کس کے لیے؟ ادارہ حفیظ القرآن حلفیہ غوثیہ کے۔ اس خانقاہ پہ وہ مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، لوگوں نے اپنے گھروں کو بنایا، کوٹھیوں کو بنایا، مگر یہاں اللہ کے ولیوں نے اس کے لیے مولا کی محبت میں، دین سے محبت کے لیے وہ ادارہ اس کی بنیاد رکھی کہ قیامت تک یہاں سے علماء پیدا ہوں گے، یہاں سے حفاظ پیدا ہوں گے، دین کا کام پھیلے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دین کا کام پھیلایا جائے، اسے عام کیا جائے، ملک بھر سے مریدین کے بچے آئیں گے، ایڈمیشن لیں گے اور انشاءاللہ جید علماء بن کے جائیں گے، جید علماء بن کے جائیں گے۔ فقط خشک عالم نہیں بنیں گے، خشک ملا وہ بنتا ہے جو خانقاہ سے دور ہوتا ہے، جہاں صوفی اللہ رکھا شاہ کی بارگاہ میں نماز فجر کے بعد آپ سلام کریں گے، سلام کے بعد قال اللہ وقال رسول کی صدا بلند ہوگی، تو یہ علماء وقت کے علماء ہی نہیں ہوں گے، اولیاء بھی پیدا ہو۔ تو اس لیے سامعین محترم آپ کو چاہیے دنیا بھر سے مریدین و محبین، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا، this is my humble request، کہ آپ لوگ اپنے مال، اپنے عطیات اور اپنی محبتوں کا رخ آستانہ علی سہوچک شریف کریں، اور دیکھیں جہاں پہ پیسے کا جو کہ یوٹیلائز ہو رہا ہے، ایسا ادارہ جہاں ایک عالم بنا۔ میں علم کی یہ بات کر کے میں پیغام کی طرف آ چکا ہوں۔ ہماری نسبت حضور شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ ہے رحمت اللہ علیہ، اور آپ اتنے بڑے عالم تھے کہ 13 علوم روزانہ پڑھاتے تھے۔ کتنے بولیے؟ 13۔ علامہ ابن جوزی حدیث کا بہت بڑا عالم، ابن الجوزی اہل علم جانتے ہیں۔ کسی نے کہا اے ابن الجوزی آؤ عبد القادر جیلانی کی صحبت میں بیٹھو، ان کے واعظ کی مجلس میں جاؤ، ان کے خطاب سننے جاؤ۔ تو ابن الجوزی نے کہا میں حدیث کا عالم ہوں، حدیث کا طالب علم ہوں، وہ صوفی آدمی ہے، وہ کیا علم کی بات کرے گا، وہ کیا علم کی بات کرے گا، میرا جانا نہیں بنتا، ٹائم ویسٹ ہوگا۔ حضور شہنشاہ بغداد کے مرید نے کہا آؤ تو صحیح، ایک بار آؤ تو صحیح، سنو تو صحیح۔ ابن الجوزی حدیث کا بہت بڑا عالم بارگاہ شیخ عبد القادر جیلانی میں آیا، آپ نے خطاب شروع کیا، قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر کی، اور مرید نے پوچھا ابن الجوزی اس تفسیر کو جانتے ہو؟ ابن الجوزی کہتا ہے نعم، ہاں میں جانتا ہوں۔ شہنشاہ بغداد دوسری تفسیر کرتے ہیں، پوچھا جانتے ہو؟ کہتا نعم میں جانتا ہوں۔ شہنشاہ بغداد تیسری تفسیر کرتے ہیں، پوچھا جانتے ہو؟ کہتا نعم میں جانتا ہوں۔ الغرض جب قرآن پاک کی ایک آیت کی 13 تفسیریں کی، ابن الجوزی نے کہا میں جانتا ہوں۔ جب شہنشاہ بغداد نے اسی آیت کی 14ویں تفسیر کی، ابن الجوزی نے کہا لا علم میں نہیں جانتا۔ 15ویں تفسیر کی، کہا میں نہیں جانتا۔ غوث پاک نے 40 تفسیریں کی، ابن الجوزی کہتا ہے یہ علم کہاں سے آیا؟ 13 تفسیریں میں جانتا ہوں، 27 تفسیریں نہیں جانتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ سہوچک شریف۔
شہنشاہ بغداد کا جملہ 40 تفسیریں بیان کرنے کے بعد نحنو نرجعو من القالی الی الحال، دنیا والو وہ کال کا علم تھا، حال کی بات اب کرتے ہیں، حال کی بات اب کرتے ہیں۔ حال کی بات کی ابن الجوزی نے کپڑے پھاڑ دیے۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا شیخ، تو سامعین محترم آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اس درگاہ کا تعلق روحانیت کے ساتھ بھی ہے اور علم دین کے ساتھ بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ نسلیں حضور کے خادم، آقا کی محبت کو عام کرنے والے آپ لوگ دل و جان سے نسبت کو عام کریں اور فخر سے بتایا کریں کہ ہماری خانقاہ میں جائیں، وہاں پہ روحانیت بھی ملے گی، وہاں پہ اللہ اللہ بھی ہوگا، وہاں پہ قال رسول وقال محمد مصطفیٰ۔ تو یہ پیغام تھا میرا محبت کے ساتھ۔ قبلہ پیر صاحب کو میں بالخصوص صوفی احسان علی قادری آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں قبلہ پیر صاحب کے کامیاب ٹور پہ۔ اتنا کمال کا ٹور ہوا، اور انشاءاللہ حضرت کلندر کبریا کی دعا اور نگاہ ہے، یہ تو یوکے ہے، امریکہ سے جاپان تک اس شہزادہ کلندر کبریا کی آواز گونجے گی، اور آستان عالیہ صاحب چک شریف یہ وہ خانقاہ ہوگی کہ پیسگیر کی بڑی خانقاہ، اور پورے پاکستان سے عالم بننے کے لیے لوگ ادارہ حفیظ القرآن حنفیہ غوثیہ آئیں گے، بولے انشاءاللہ۔ اس نہج میں تیاری ہو رہی ہے۔ میں قبلہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور خوب محبت کا پیغام دیں کہ ہمارا تعلق اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے حبیب بندوں کے ساتھ ہے۔ یہی میرا پیغام ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے، اس آواز کو سمجھیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، مادیت نے، دنیا داری نے جینا مشکل کر دیا، سوشل میڈیا نے سوال اٹھا دیے۔ آج ضرورت ہے کہ اپنے دل کی صفائی کریں، دل کی صفائی کے لیے ولیوں کی بارگاہ میں اور علم دین حاصل کریں تاکہ دین مصطفیٰ کے سپاہی بنے۔ اس کے لیے ادارہ حفیظ القرآن حنفیہ غوثیہ، اللہ کریم اس ادارے کو جہاں اتنا پیسہ لگا ہے اور انشاءاللہ اربوں روپے بھی لگے گی، تو یہاں پہ محبت مصطفیٰ کا پیغام پھوٹے گا۔ والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔